اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم المصطفیٰ ومحمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا، اس کو میں نے دیکھا۔ اس میں کئی باتیں انہوں نے جو کہی ہیں جھوٹ، بے بنیاد اور تمام طرح کی جو ڈھونگ بازی وہ کرتے ہیں، اسی کا وہ پورا مجموعہ تھا، آپ سمجھ لیجئے، جو ان کی ویڈیو تھی۔ پرسنل لاء بورڈ کو فیک کہنے کے معاملے میں جو انہوں نے قلب جواد صاحب پہ طنز کیے ہیں یا جو انہوں نے قلب جواد صاحب کی مخالفت کی ہے، میں اس پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرسنل لاء بورڈ واقعی ایک فیک تنظیم ہے کہ جس کا نہ تو کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، مگر اس میں جو لوگ جڑے ہیں میں ان کو فیک نہیں کہہ سکتا، اور نہ جناب نے ان کو فیک کہا ہے، اس لیے کیونکہ وہ بیچارے بیوقوف بن رہے ہیں۔ ان لوگوں سے جو ہے وہ یہ سوچ کے کہ صاحب نہیں بہت بڑی کوئی چیز ہوگی یا کچھ ہوگا۔ پرسنل لاء بورڈ کی شروعات سے ہی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پرسنل لاء بورڈ کی شیعوں میں کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی بھی پرسنل لاء ہندوستان کے لیے نہیں بن سکتا یا کہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں جو بھی شریعت آتی ہے وہ آغا سستانی، آغا خامنہئی کی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو فیک کیوں کہا گیا کہ جب آپ نے ایک گائیڈ لائن، جس کو آپ اب ایڈوائزری کہہ رہے ہیں، پہلے آپ بھی گائیڈ لائن کہہ رہے تھے، تمام طرح کے یوٹیوب پہ تمام چیزوں پہ پڑی ہوئی ہیں، میں آپ کو بھیج دوں گا اگر آپ کو کہیں سے غلط لگتا ہے۔ وہ ایڈوائزری کو اب میں ایڈوائزری کہوں گا۔ اس ایڈوائزری کے اوپر شاسن اور پرشاسن کے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جب شیعہ سمودائے کی طرف سے یہ ایک ایڈوائزری آ گئی تو اب محرم کے سلسلے میں اور مزید گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا مولانا قلب جواد صاحب اس تنظیم کو فیک نہ کہیں کہ صاحب اس میں کسی عالم دین اور کسی بڑی شیعہ تنظیم یا کسی بڑی انجمن کی کوئی شمالیت نہیں ہے؟ اس کو وہ جھوٹ فریب نہ کہیں۔ آپ نے ایڈوائزری جاری کی، آپ نے یہ کہا کہ صاحب جلوس حکومت اجازت دے گی تو ہم اٹھائیں گے، حکومت اجازت نہیں دے گی تو ہم نہیں اٹھائیں گے، مجلسیں آن لائن ہوں گی۔ آپ نے کسی عالم دین سے اتنی بڑی مجالسیں لکھنؤ میں ہوتی ہیں، مولانا حمید الحسن صاحب کی مجلس ہے، مولانا آغا روحی صاحب کی مجلس ہے، مولانا میثم زیدی صاحب کی مجلس ہے، مولانا قلب جواد صاحب کی مجلس ہے، یہ تمام لوگ لکھنؤ میں تھے۔ آپ نے ان میں سے کس کس لوگوں سے بات چیت کی کہ صاحب نہیں جو میں کہہ رہا ہوں بالکل وہ ہو گیا، اب کوئی کسی طرح کی مجالس جو ہے وہ نمایاں طور پہ نہیں ہوں گی، جو بھی ہوں گی وہ آن لائن ہوں گی۔ جلوس کے سلسلے میں بھی آپ نے بات کہہ دی کہ صاحب جلوس جو ہے وہ اگر سرکار اجازت دے گی تو نکلے گا، نہیں اجازت دے گی تو نہیں نکلے گا۔ آپ دنیا کے واحد پہلے ایک ایسے ایڈوائزر ثابت ہو رہے ہیں کہ جن کو خود اپنی ایڈوائس پہ اعتراض ہے۔ آپ کی ایڈوائس آپ نے دی اور آپ اسی کی مخالفت کرنے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد آپ الزام علماء پہ لگا رہے ہیں کہ علماء نے بات چیت صحیح طریقے سے نہیں کی۔ آپ کتنا جھوٹ فریب سے کام لے رہے ہیں، آپ دیکھیے تو، کیوں نہ آپ پہ اعتراض کیا جائے؟ آپ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے کہ آپ کی پی ایم او سے بات چل رہی ہے۔ پی ایم او میں کس سے بات ہوتی ہے میرے بھائی؟ پوری قوم جاہل نہیں ہے، چند لوگ جو آپ کے آس پاس بیٹھے وہ ہو سکتے ہیں، پوری قوم جاہل نہیں ہے۔ پی ایم او کون سی بات کرنے کی اتھارٹی کی جگہ ہے؟ آپ مجھ کو یہ بتا دیجئے۔ کسی منترالے سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منترالے کیسے بات کرے گا بھئی؟ یا تو آپ کی منتری سے بات ہوگی، یا منتری کے سیکریٹری سے بات چل رہی ہوگی، یا اس کے چپراسی سے بات چل رہی ہوگی۔ کس سے بات چل رہی ہے؟ آپ نے کہہ دیا منترالے میں بات چل رہی، پی ایم او میں بات چل رہی۔ کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ ارے آپ صحیح بتائیے نا کہ آپ نے جو ایڈوائزری دی ہے وہ اس لیے دی تھی کہ حکومت میں یا کسی چیز میں جو آپ کی گھٹتی ہوئی طاقت ہے وہ پھر سے بڑھے، حکومت آپ کو گلے لگا لے۔ ارے صاحب بڑا اچھا کام کر دیا یعقوب بھائی آپ نے، ہم لوگ بڑا پریشان تھے، اب بہت صحیح ہو گیا۔ لیکن جب آپ قوم سے گالیاں کھائے تو آپ پھر بھاگنے پہ اتارو ہو گئے۔ تو یہ بہت چیزیں ایسی ہیں۔ آپ بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ عالم علماء میں جو ہے وہ اتحاد ہونا چاہیے۔ پورے ہندوستان کے تمام علماء میں بھرپور اتحاد ہے۔ نظریاتی اختلاف کسی پہ بھی ہو سکتے ہیں، ہر پڑھے لکھے میں نظریاتی اختلافات ہونا ضروری ہے،
تبھی کوئی اچھا اجتہاد ہو پاتا ہے. یہ دھیان رکھیے, اگر نظریاتی اختلافات نہ ہوں تو اجتہاد کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات یہ سمجھیے, آپ کو تو کچھ معلوم نہیں, کیونکہ آپ تو کسی مدرسے میں پڑھے نہیں ہیں. کبھی بھی عالم اور جاہل میں اتحاد نہیں ہو سکتا. آپ کا اتحاد اسی لیے کہیں نہیں ہوتا. آپ کا اتحاد کس سے ہے آپ بتا دیجئے. مولانا آغا روحی صاحب سے آپ کا اتحاد ہے؟ مولانا حفیظ الحسن صاحب سے آپ کا اتحاد ہے؟ کس سے آپ کا اتحاد ہے یہ تو بتائیے. آپ تو پوری قوم میں بس یہ دکھانے پہ لگ گئے ہیں کہ صاحب آپ نے سب کچھ کر دیا ہے اور پوری قوم آپ کے پیچھے چلتی ہے. وہ بھی آپ کو قوم کو نہیں دکھانا ہے, آپ کو دکھانا ہے شاسن پرشاسن میں, تاکہ آپ کے جو دھندے پانی ہیں وہ چلتے رہیں. آپ اس کے اوپر لگے ہوئے. عالم اور جاہل میں کبھی بھی کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا, نہ ذہنی اور نہ ہی روحانی اور نہ ہی علمی. اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹ, کوئی ایک طالب علم ایسا ہے کہ جو کبھی آپ کے ساتھ پڑھا ہو؟ آپ قرآن تک تو پڑھے نہیں ہیں. کمال خان صاحب کے آفس میں, این ڈی ٹی وی کے آفس میں آپ بیٹھے تھے, انہوں نے آپ کو قرآن دیا نکال کے, میں موجود تھا اس وقت کے اوپر, آپ قرآن تک نہیں پڑھ پائے. اس میں سے ایک آیت نکالنے کے لیے انہوں نے کہا تھا طلاق کے سلسلے میں, آپ اس کو نہیں نکال کے دے پائے. آپ عالم دین کی بات کرتے ہیں, آپ کو عالم دین مان لیا جائے. آپ نیتا گیری کریے, ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں. ہر آدمی کو حق ہے وہ اپنے حساب سے نیتا گیری کرے, لیکن عالم کا بھیس بدل کے نیتا گیری نہ کریے. اس قوم سے زیادہ مظلوم قوم کوئی نہیں ہوگی جو کسی جاہل کو اپنا عالم مان لے. اپنا نیتا مان سکتے ہیں, جاہل کتنا بڑا بھی ہو, وہ اگر آپ کی آواز بن رہا ہے تو وہ آپ کا نیتا ہے. لیکن کوئی جاہل کو آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں صاحب یہ ہمارا عالم ہے, اس سے میں علم لیتا ہوں, تو بس یہیں پہ مظلومیت شروع ہو جاتی ہے. ہمارا کسی سے کوئی عالم سے کبھی اختلاف نہیں ہوا. مولانا آغا روحی صاحب سے ہمارا اختلاف نہیں ہے, مولانا حفیظ الحسن صاحب سے اختلاف نہیں ہے, مولانا میثم زیدی صاحب سے اتفاق نہیں ہے, علامہ عباس ارشاد نقوی صاحب سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. نظریاتی اختلاف بے شک نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن وہ جو رنجش کی کھائی آپ کھود رہے ہیں وہ کسی کے درمیان نہیں ہے. اختلافات ہونا الگ بات ہے, رنجش ہونا الگ بات ہے. آپ قوم کے درمیان رنجش پیدا کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, صرف اپنی نام و نمود کی لالچ میں, اپنی پیسے کی ہوس میں. آپ کیا قلب جواد صاحب کریں گے؟ آپ کی جو تنظیم ہے جس کو فیک کہا جا رہا ہے, اس نے کیا خدمات کی ہیں قوم کی, آپ بتائیے. کوئی ایک ایسی چیز بتا دیجیے. ارے ابھی کرونا میں اتنی مارا ماری تھی, پوری قوم تباہ ہو رہی تھی, رو رہے تھے لوگ, بلک رہے تھے. جو تنظیمیں سامنے آئیں انہوں نے کام کیے, لوگوں نے دیکھے, بے پناہ زبردست کام کیا تنظیم المکاتب نے, شاندار کام کیا توحید المسلمین ٹرسٹ نے, شاندار کام کیا ان نوجوانوں نے جنہوں نے لوگوں کو گھر پہ راشن اور تمام چیزیں بانٹی. وزیر گنج کے جو نوجوان لڑکے تھے, شاداب بھائی جیسے لوگوں کو واقعی دنیا جو ہے وہ سلام کرے گی کہ جنہوں نے کرونا کے معاملے میں ایک ایک چیز لوگوں کے گھر تک پہنچانے میں ہر ممکن کوشش کی ایمانداری کے ساتھ. پورے ہندوستان میں آپ بتائیے کہ ایک چاول کا دانہ جو اگر شیعہ پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے بانٹا گیا ہو تو آپ بتائیے. بیوقوف بنا رہے ہیں کہ آپ اپنی کارگزاری بتا رہے ہیں. کیا کارگزاری ہے آپ کی؟ آپ بتائیے مجھے, کون سا ایسا کام کیا شیعہ پسند لاء بورڈ نے اب تک 15 سالوں میں؟ آپ وہ ایک فرضی نکاح نامہ لے کے آئے کہ صاحب ہم نے جو ہے وہ ماڈل نکاح نامہ بنا دیا. تو اس سے پہلے والے سارے نکاح جو تھے وہ غلط تھے. آپ کے والد صاحب کا نکاح بھی اس نکاح نامہ پہ نہیں ہوا تھا, یاد رکھیے گا آپ, جو ماڈل نکاح نامہ آپ بتا رہے ہیں. ایسی باتیں مت کیجیے کہ جس پہ لوگ ہنسیں. آپ کہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ اپنے کو عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں. وقت سے آپ کو بہت پریشانی ہے کہ صاحب قلب جواد صاحب ملنے گئے اور کسی عالم دین کو لے کے نہیں گئے, اور وہاں وقف کی بات کر لی, عزاداری کی بات نہیں کی, مکھ منتری کے یہاں کی بات چیت کا معاملہ آپ کو پتہ چل گیا. اور پھر ادھر ہی آپ کے چیلے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملنے ہی نہیں گئے تھے. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب قلب جواد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ ملنے ہی نہیں گئے تھے, آپ کے منہ سے سچ نکل رہا ہے کہ نہیں ہاں ملنے گئے تھے, وہاں انہوں نے وقف کی بات کر لی, عزاداری کی بات نہیں کی. وقف کی بات سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ خود وقف ہو رہے ہیں اس لیے آپ کو پریشانی ہے. وقف کی زمین کے اوپر آپ اپنی بلڈنگیں کھڑی کی ہیں اس لیے پریشانی ہے آپ کو وقف سے. ہم تو عزاداری اور وقف کو الگ نہیں سمجھیں گے کسی حالت میں.
ہمارے لیے تو جیسے ہمارے لیے علم و تابوت ہیں ویسے ہی ہمارے لیے امام باڑے ہیں. امام باڑوں کی خاک ہمارے لیے اتنی ہی مقدس ہے. اس کو آپ سمجھ لیجئے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ تباہ ہو جائے وقف تو وہ کبھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو جتنا بھی وقت لگے. عزاداری کی لڑائی ہم لوگوں نے 20 سال لڑی ہے. وقف کی لڑائی ہو سکتا ہے 40 سال لڑیں, مرنے کے بعد ہمارے اولادیں لڑیں, لیکن سچ تو سچ ہے, اس سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا. 21 سال تک آپ نے کہا کہ عزاداری کے جلوسوں پہ پابندی لگی رہی. آپ کے والد صاحب نے 21 سال تک کون سا ایسا مظاہرہ کیا, یا آپ کے گھر نے کون سی ایسی عزاداری کی خدمات کی لکھنؤ میں؟ کوئی ایک علم, کوئی تعزیہ, کوئی مجلس, کوئی نذر, کوئی نیاز, کوئی ایک ایسی چیز بتا دیجئے جو آپ نے قائم کر دی ہو, جس کی بنا کے اوپر آج لکھنؤ میں کہا جاتا ہو بھئی تمام طرح کے عشرے اور تمام طرح کے مقدسات جو کام ہوئے ہیں نجم ملت کے خاندان نے کیے, مولانا حمید حسن صاحب کے خاندان نے کیے, خاندان اشتہاد نے کیے. علم فاتح فرات پہ آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے 2500 لوگوں کے اوپر؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا کھیل ہو جائے کوئی؟ یہ گھر کا کھیل نہیں ہے آپ کے کہ اگر ہمارا کھیل نہیں ہوا تو ہم کھیل بگاڑ دیں گے. ارے کسی علم کی اجازت ملے بھائی. ہم کب کہہ رہے خالی ہماری ملے؟ ہمیں حق تھا خالی اپنی انجمن کا اعلان کرنے کا, اور ہم نہ کرتے تو آج شاید یہ بھی بات کی نوبت نہ آتی جس طرح سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بیوقوف بنا رہے تھے. آپ کیا زوم کی میٹنگ کی بات کرتے ہو؟ کیا دنیا سمجھتی نہیں ہے کہ کون کون لوگ اس میٹنگ میں کیا بات کر سکتے تھے؟ آپ کی ایڈوائزری نے کتنا نقصان پہنچایا ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے. اور اگر آپ کو اپنی ایڈوائزری پہ اعتراض ہے تو کہیے کہ ہاں میں نے غلط کہا تھا, میری ایڈوائزری غلط ہے. آپ اب کیوں اس کے اوپر اچھل رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, اس لیے آپ گالیاں کھا رہے ہیں. شیعہ پسند ووٹ گالیاں کھا رہا ہے, اس وجہ سے آپ کو اعتراض اب ہو رہا ہے. اب آپ کر رہے ہیں. وہ فریب نہیں چل سکتا جو آپ لوگ چلاتے رہتے تھے. اب وہ دن گئے. اب قوم پڑھی لکھی ہے, ہر چیز کو سمجھ رہی ہے, دیکھ رہی ہے. کرونا کی وبا سے آپ چاہتے ہیں کہ سارے بزرگ مولانا مر جائیں, قلب جواز صاحب مر جائیں, حمید حسن صاحب مر جائیں, آغا روحی صاحب مر جائیں, تاکہ آپ جو ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ ڈمرو لے کے پوری قوم کو اپنی دھن پر نچائیں. یہ نہیں ہو سکتا. صرف آپ لاولد ہیں, باقی سب کی اولادیں ہیں اور باقاعدہ علم دین حاصل کر رہی ہیں. پھر نسلیں کھڑی ہوں گی, پھر آپ پیچھے ہی رہیں گے. کبھی بھی آپ کے ساتھ لوگ آنے والے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کی نیتوں کو لوگ جانتے ہیں. جس طرح سے شیعہ کالج کو آپ کھا گئے, برباد کر دیا, آپ اسی چیز کو سمجھ رہے ہیں. 30 لاکھ روپے لے کے آپ اپائنٹمنٹ کرتے ہیں. کتنے شیعوں کے اپائنٹمنٹ کیے ہیں آپ نے اب تک؟ بتا دیجئے. وہاں پہ بہت بڑے آپ مولائی بن رہے ہیں. شیعہ کالج ایک ایسا سرمایہ تھا شیعوں کا کہ جس کو آپ نے اپنے باپ کی بھپوتی بنا دیا. وہ آپ کے باپ کا کالج نہیں بنایا. بتاؤ, علماء کی محنت کا کالج تھا وہ تعلق داروں کی محنت کا کالج تھا, وہ شیعہ رجواڑوں کی محنت کا کالج تھا. آپ نے اس کو کھایا ہے, دیمک کتنا کریدا ہے. آج یہ میرا ابھی جو ویڈیو آیا ہے, یہ میرے ویڈیو کے بعد انشاءاللہ میں پوری سیریز شیعہ کالج کے اوپر چلاؤں گا, اور شیعہ کالج کی ایک ایک اصلیت کو کھول کے رکھوں گا. آپ کے بھائی صاحب نے الزام لگایا کہ قلب جواز صاحب غفران آپ کے امام باڑے کا حساب کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا سب سے پہلے غفران آپ کے امام باڑے کا حساب ہم دیں گے. میڈیا بلائیے, میڈیا کے سامنے حساب دیں گے, میڈیا کے سامنے سارا کچھ کریں گے. دوسرے دن تم شیعہ کالج کا نام رکھو کہ ہاں دوسرے دن شیعہ کالج میں حساب دیا جائے گا. ہو اتنا ایماندار. آؤ. قلب جواز صاحب نے جو بھی کام کیے ہیں وہ قوم کے لیے کیے ہیں, اپنے لیے نہیں کیے, اپنے خانوادے کے لیے نہیں کیے ہیں. تمہارے خاندان کے 150 سے زیادہ آدمی شیعہ کالج کے اندر نوکری کر رہے ہیں. قلب جواز صاحب نے ایک بستی بسائی ہے سجادیہ کے نام سے. ان کے خاندان کے ایک آدمی کا گھر یا زمین دکھا دو وہاں جا کے. سبطین آباد کا امام باڑہ جواز صاحب نے خالی کرایا. آج تم بھی مجلس سے پڑھنے جاتے ہو فخر کے ساتھ, وہاں پہ جا کے یہ بتا دو کہ قلب جواز صاحب کے گھر کا کوئی آدمی بھی وہاں ہے. ارے ہمارا تو خود کا کاروبار شادی بیاہ میں سجاوٹ سے لے کے کھانے پینے کا تھا. وہاں شادیاں ہوتی ہیں, ہم کم سے کم یوں ہی کھڑے ہو جاتے کہ لاؤ ہم کریں گے, کوئی اور نہیں کر سکتا. ہم نے خالی کرایا, لیکن یہ بھی نہیں کیا. جو کام کیا وہ قوم کے لیے کیا ہے, اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کیا ہے. بس اتنا بتا رہے ہیں کہ قوم کے اندر کھائیاں پیدا نہ کرو,
ورنہ یہ تمہاری جو 56 بٹنوں کی شیروانی ہے نا وہ کسی نچی پڑی دکھائی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔